بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سابقہ لیکچر میں یعنی سبق نمبر 38 میں ہم نے فعل مضارع کو پڑھا تھا، جس کے ہم نے 4 صیغے مفرد والے پڑھے تھے، جیسا کہ اذهب، نذهب، تذهب، یذهب۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ علامات ہیں۔ اگر ہم چاہیں متکلم کو بیان کرنا تو شروع میں ہم حمزہ کو ایڈ کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ اگر ہم جمع کو بتاتے ہیں، جمع متکلم یعنی ہم سب یہ کام کر رہے ہیں، تو ہم نون لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم کسی ایک غائب آدمی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہم صیغے کے شروع میں یا لگا دیتے ہیں۔ مخاطب کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم تا لگا دیتے ہیں۔ یہ ہم نے سابقہ لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ یہ علامات ہیں، اس سے ہم صیغوں کو پہچان سکتے ہیں۔ اچھا، ان کا معنی کیا تھا وہ ہم نے بتایا تھا۔ اذهب میں جا رہا ہوں یا میں جاؤں گا، تو اس کے 2 معنی ہوئے۔ نمبر 1 حال یعنی میں جا رہا ہوں، ابھی یہ کام شروع ہے، یا دوسرا کیا ہے جاؤں گا۔ تو اس میں حال اور استقبال دونوں کا معنی پایا جاتا ہے۔ اسی طرح ان تمام جو 4 کے 4 صیغے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کا ترجمہ اسی طرح بنے گا۔ اذهب میں جا رہا ہوں یا جاؤں گا، نذهب ہم جا رہے ہیں یا ہم جائیں گے، یذهب وہ جا رہا ہے یا وہ جائے گا، تذهب آپ جا رہے ہیں یا آپ جائیں گے مستقبل میں۔ تو ہم نے یہ جو پڑھا ہے یہ تو مفرد ہے۔ انشاءاللہ آئندہ لیکچرز میں پھر تثنیہ بھی، یعنی آپ دونوں جا رہے ہیں، تذهبانی وہ دونوں جا رہے ہیں، یذهبانی، اور اسی طرح جمع وہ سب جا رہے ہیں، یذهبون آپ سب آدمی جا رہے ہیں، تذهبون۔ تو اب یہ دونوں تو مذکر کے ہوئے، اب مؤنث کے لیے بھی انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ فی الحال ہم یہ ابھی مشق کر رہے ہیں کہ مشق میں ہم کچھ ایسے افعال بیان کریں کہ ہماری پریکٹس ہو جائے اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ ہمیں یاد ہو جائے۔ تو انہی 4 الفاظ کو، 4 صیغوں کو ہم مختلف افعال کے ساتھ استعمال کریں گے اور اس کا معنی بھی جانیں گے۔ یہاں پر ہم نے ایک لفظ لیا مصدر، تو اس کو ہم ابھی بنائیں گے۔ اس کے وہ 4 صیغے اور لفظ ہم بنانے والے ہیں۔ الحب کا ترجمہ ہے محبت، کسی سے محبت ہو جائے تو ہم الحب عربی میں استعمال کرتے ہیں۔ دیکھو میں کہنا چاہتا ہوں میں محبت کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں، تو ہم یہاں پر لکھ دیں گے انا، میں محبت کرتا ہوں، احب، احب ہم نے کیا بتایا تھا شروع میں ہم حمزہ لگائیں گے۔ ہم نے یہ صیغہ بنا دیا، یہ لفظ بنا دیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مخاطب والا بنائیں۔ مخاطب میں کیا کرتے ہیں، یہاں پر مخاطب میں تا لگا دیتے ہیں، یعنی انتا تو آپ کو آتا ہی ہے، انتا ضمیر ہے، ساتھ میں آپ کہیں تحب آپ محبت کرتے ہیں، یہاں ہم نے تا لگا دیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک اور لفظ بنائیں کہ وہ آدمی جو تیسرا آدمی ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ محبت کرتا ہے، تو آپ کو معلوم ہے اس کے لیے ہم ہوا کو لگاتے ہیں۔ ہوا معنی وہ، یحب شروع میں ہم کیا لگا دیں، ہم یا کو لگا دیں تو ہو جائے گا یحب۔ اب باقی بچا یہ مفرد تھا، انا احب میں محبت کرتا ہوں، اور ہم یہاں پر لگا سکتے ہیں نحن نحب، یہاں پر نون آ گیا، نون علامت جمع کی، نحن نحب ہم محبت کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے الحب کو لیا ہے، اس کے بعد ہم نے یہ 4 قسم کے الفاظ بنائے ہیں، جس میں واحد متکلم، جمع متکلم، واحد مخاطب،
واحد غائب، واحد غائب، تو یہ تو واحد ہے، مفرد الفاظ ہیں، مفرد صیغے ہیں۔ آئندہ ہم آگے جب جاتے رہیں گے تو ان چیزوں کو ہم سیکھیں گے۔ برائے مہربانی، برائے کرم، اگر ہم نے عربی سیکھنی ہے تو ان چیزوں کو ہمیں سیکھنا ہوگا۔ آئیے اور ایک اس طرح کا لفظ لیتے ہیں اور اس کو اسی طرح 4 میں ڈیوائڈ اور تقسیم کرتے ہیں اور یہ الفاظ ہم اس میں سے نکالتے ہیں تاکہ ہماری پریکٹس ہو جائے۔ ہم نے یہاں پر نیا لفظ لیا ہے الفتح۔ الفتح کا ترجمہ ہے کھولنا، ٹھیک ہے۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں دروازہ کھولتا ہوں یا کھولوں گا۔ میں دروازہ کھولتا ہوں یا کھولوں گا، دونوں معنی ہونے چاہیے، حال کے بھی اور استقبال کے بھی۔ تو میں کہوں گا یہاں پر انا، میں افتح، افتح، میں کھولتا ہوں الباب، الباب یعنی دروازہ، انا افتح الباب، میں دروازہ کھولتا ہوں یا کھولوں گا۔ اب میں یہ کہنا چاہوں کہ وہ دروازہ کھولتا ہے، وہ دروازہ کھولتا ہے۔ اب ہوا آپ کہہ سکتے ہیں احمد جس کے بارے میں، یا ہوا طالب، لیکن ہم یہاں پر صرف ہوا استعمال کریں گے اور ہمارے ذہن میں ہے کہ وہ مراد کون ہے، احمد ہے۔ ہوا غائب ہے نا، تو ہم یا لگائیں گے شروع میں، یا ہوا یفتح الباب، وہ دروازہ کھولتا ہے۔ اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ میں کہوں آپ دروازہ کھولتے ہیں، آپ، پہلے تو ہم انتا لگا دیں، اس کے بعد کہیں تفتح، دیکھو تا جو ہے نا وہ مخاطب کے لیے آتا ہے فعل میں، لفظ میں، انتا تفتح الباب۔ اب بچا یہ واحد متکلم ہے، اب جمع متکلم یعنی ہم سب دروازہ کھولتے ہیں، تو ہم کہیں گے نحن نفتح، نون آئے گا، ٹھیک ہے، نفتح الباب، نحن نفتح، ہم کھولتے ہیں یا کھولیں گے۔ اسی طرح مطلب ایک اور لفظ یہاں پر ہم مختصر ایسے ذہن میں ڈال دیں، یعنی اگر میں کہوں ندرسو، ادرسو، یدرسو، انا ادرسو، انا ادرسو، میں پڑھتا ہوں، ہوا یدرسو، وہ پڑھتا ہے، نحن ندرسو، ہم پڑھتے ہیں، انتا تدرسو، آپ پڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم کوئی بھی لفظ لے لیں، کوئی بھی مصدر لے لیں اور اس کو اس 4 لفظوں پر ہم تقسیم کریں تاکہ ہمارا سبق ہمیں یاد ہو جائے، لہٰذا اس کو نہ بھولیے گا۔ آئیے کتاب میں ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں، ہم نے پچھلے سبق میں بھی آپ کو دکھایا تھا، اس میں بھی دیکھ لیں تاکہ ہمیں یاد ہو جائے۔ اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ اس میں ہم نے ماذا افعل، میں کیا کرتا ہوں، افعل میں بھی وہی حمزہ استعمال ہوا ہے جو میں نے کہا تھا متکلم کے لیے۔ ماذا افعل، میں کیا کرتا ہوں، میں نے سوال کیا سامنے والے سے تو وہ مجھے مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے انت تأخذ، دیکھو شروع میں تا آ گیا، تأخذ کے معنی ہیں اٹھاتے ہیں، لیتے ہیں، انت تأخذ، آپ لیتے ہیں، اٹھاتے ہیں، الکتابہ، کتاب کو۔ پھر میں نے پوچھا ماذا افعل، میں کیا کر رہا ہوں، تو اس نے کہا انت، آپ جو ہیں، تفتح، کھولتے ہیں، دیکھو تا بھی مخاطب کے لیے آتا ہے، کتابہ، کتاب کو کھولتے ہیں۔ ماذا افعل، میں کیا کر رہا ہوں، کیا کرتا ہوں، انت، آپ جو ہیں، تقرأ، پڑھتے ہیں، الکتابہ۔ یہاں پر خالد، خالد چونکہ وہ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ غائب ہے، یعنی یہاں پر ہم ہوا بھی کہہ دیں، مسئلہ نہیں ہے، ہوا یأخذ، وہ اٹھاتا ہے، لیتا ہے، وہی بات ہوئی کہ خالد ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ خالد یأخذ الکتابہ، خالد کتاب کو اٹھاتا ہے، ہوا یفتح الکتابہ، وہ کتاب کو کھولتا ہے، ہوا یقرأ الکتابہ، وہ کتاب کو پڑھتا ہے، من یأخذ الکتابہ، کتاب کو کون اٹھاتا ہے، خالد یأخذ الکتابہ، خالد کتاب کو اٹھاتا ہے، یأخذ میں یا ہے غائب کے لیے یعنی خالد جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ اگر میں کہوں آپ اٹھاتے ہیں تو تأخذ، میں اٹھاتا ہوں، آخذ، وہ اٹھاتا ہے، یأخذ، ہم سب اٹھاتے ہیں تو نأخذ۔ تو اس کو ہم ضرور یاد کر لیں، یہ علامات مضارع ہے
مضارع کے علامات جس کا یہ ترجمہ بنتا ہے، لہٰذا ہم اپنے سبق کو اچھی طرح یاد کر لیں تاکہ آئندہ کے اسباق ہمارے لیے آسان سے آسان تر ہوں۔ اور عربی کے لیے ضروری ہے کہ ہم کثرت سے تکلم کریں، آپس میں بولیں، اپنی جو جوڑی دار ہے ان کو ضرور اس سبق کو سمجھائیں اچھے طریقے سے تاکہ ہمیں خود یاد ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔